السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ لوگ اللہ کے فضل و کرم سے خیر و خیریت سے ہوں گے۔ مفتی سلمان اظہری مدظ اللہ کے ذریعے ہم لوگ سماعت فرمائیں گے اور غور و فکر کریں گے اس تقریر میں۔ الحمد للہ الحنان المنان الذي خلق الانسان وعلمه البيان والصلاة والسلام على رسوله سيد الانس والجان وعلى آله وأصحابه ذوي الخير والإحسان، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون، ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، صدق الله مولانا العظيم۔ بارگاہ رسالت مواب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاة دائمة سرمدا ابدا۔ عزیزان گرامی وقار، عاشورہ کی شب شروع ہو چکی ہے۔ محرم الحرام کی 10ویں تاریخ ہے آج، اور اس روئے زمین پر آج کے دن ایک ایسی تاریخ رقم ہوئی جس کو آسمان نے اس سے قبل نہ کبھی دیکھا ہوگا، اور اس زمین پر ایسا کسی کا خون نہ بہا ہوگا۔ آج کی یہ تاریخ عراق کے ایک بے آب و گیاہ میدان کربلا میں رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خاندان کے نونہالوں اور شہزادوں کے خون سے بھری ہوئی تھی۔ کتنے بکھرے ہوئے ہیں مدینے کے پھول، کربلا تیری قسمت پہ لاکھوں سلام۔ آج کا وہ خونی منظر ہے جس کو یاد کر کے دنیا کپ کپاتی ہے۔ جو اہل دل حضرات ہیں آج بھی وہ رو پڑتے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ ہمارا عشق اور ہماری محبت غلبے سے زیادہ بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے وابستہ ہے۔ ہم تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے منہ مبارک کے ایک ٹکڑے کی حد درجہ اپنی جان سے زیادہ عزت کرتے ہیں اور محبت رکھتے ہیں۔ وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے شہزادے جن کو حضور نے چوما ہے، ان کے لیے جو ایک درد دل رکھنے والا پریشان تو ہوتا ہی ہے، اور جب جب سنتا ہے زارو قطار روتا بھی ہے۔ عزیزان گرامی وقار، میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ امام حسین کا یہ ذکر کبھی پرانا نہیں ہو سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے، کیا اب کوئی دوسرا نبی آئے گا؟ میرے نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہ قیامت تک کے لیے نبی ہیں، اور ان کی امت بھی قیامت تک کے لیے، کوئی دوسری امت بھی نہیں آئے گی، کوئی دوسری کتاب بھی نہیں آنی ہے، کوئی دوسرا نبی بھی نہیں۔ اسی لیے امام حسین جیسا نواسہ رسول اب قیامت تک آنے والا نہیں ہے۔ کوئی اور نبی آئے گا، اس کا نواسہ ہوگا، یہ تو ممکنات میں سے ہے ہی نہیں۔ اس لیے امام حسین شہید کربلا کی حیثیت اور ان کے داستان ویسی ہی زندہ ہیں جیسے اسلام زندہ ہے۔ اسی لیے کل میں نے آپ کے سامنے ایک شعر عرض کیا تھا، شاعر نے بہت اچھے انداز میں کہا ہے، نہ پوچھ وقت ان بے زباں کتابوں سے، نہ پوچھ وقت ان بے زباں کتابوں سے، جب اذان ہوتی ہے تو سمجھ جا حسین زندہ ہے۔ جب اذان ہوتی ہے تو سمجھ جا کہ حسین زندہ ہے۔ اس پر امام حسین شہید کربلا کا احسان عظیم ہے۔ آج ہمیں داستان کربلا سنانی ہے، اس سے قبل میں آپ کو اہل بیت اطہار کی فضیلت پر جو قرآنی آیات آئی ہیں وہ عرض کر دیتا ہوں۔ میرا مولا
قرآن عظیم میں ارشاد فرماتا ہے 25ویں پارے کی آیت ہے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، اے رسول آپ اپنے غلاموں سے فرما دے کہ میں تم سے کسی بات کی اجرت نہیں مانگتا۔ یقیناً رسول کا بڑا احسان ہے، انہوں نے ہمیں دین دیا، ایمان دیا، قرآن دیا، رمضان دیا، رحمان تک پہنچایا، لیکن رسول پاک کو یہ حکم ہو رہا ہے کہ اے رسول آپ فرما دیں ان تمام کاموں پر میں تم سے کسی کا معاوضہ یا بدلہ یا اجرت نہیں مانگتا، بلکہ رسول سے یہ فرمایا گیا بس اتنی بات ہے کہ اپنے غلاموں سے کہہ دے میرے اہل بیت کی محبت کرو۔ اہل بیت کون ہے؟ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا خاندان پاک، اور خصوصیت کے ساتھ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ازواج مطہرات، ان کی بیٹیاں، اور اس میں اخص الخاص سیدہ کائنات فاطمۃ الزہرا، حیدر کرار، امام حسن مجتبی، امام حسین شہید کربلا رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین، یہ رسول اللہ کے اہل بیت سے ہیں۔ خاندان نبوت جس کو کہا جاتا ہے وہ یہی ہیں، اور مشہور پورے زمانے میں یہ پنجتن پاک سے یہی اشخاص قدسیہ ہیں، جس کو عربی میں بھی یہ کہا گیا ہے لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاطمہ المصطفیٰ والمرتضی وابناہما والفاطمہ۔ عزیزان گرامی، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اہل بیت کی فضیلت میں ایک مرتبہ ارشاد فرمایا الا ان مثل اہل بیتی کمثل سفینۃ نوح من رکبہا نجا ومن تخلف عنہا ہلک، اے لوگوں میرے اہل بیت تمہارے لیے نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہے۔ جب طوفان آیا تھا تو پورے روئے زمین پر صرف ایک کشتی باقی تھی جو تیر رہی تھی، اور اس میں جو سوار تھا بس وہی بچا، باقی سب پوری دنیا میں غرق ہو گئے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے میرے اہل بیت کی مثال اس کشتی کی طرح ہے، من رکبہا نجا ومن تخلف عنہا ہلک، جو اس کشتی میں سوار ہوا وہ نجات پا گیا، اور جو اس سے دور ہوا وہ ہلاک ہو گیا۔ اہل بیت کا دامن چھوٹے تم سے یا نفرت آ گئی، نعوذ باللہ تم نے اپنا ایمان برباد کر دیا، تم نے اپنی آخرت خراب کر دی۔ اور ایک حدیث یہ بھی ہے من مات علی حب آل محمد مات شہیدا، جو رسول اللہ کی اہل بیت کی محبت میں انتقال کر جائے وہ شہید کی موت مرے گا، اس کو شہادت کا مقام مل جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اہل بیت سے محبت پر ایک دو نہیں کئی حدیثیں موجود ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے حسین سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، من احب حسینا فقد احبنی۔ اور پھر اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر یوں عرض کرتے ہیں اے اللہ میں حسین سے محبت کرتا ہوں، تو ان سب سے محبت کر جو اس سے محبت کرتے ہیں، جو میرے حسین سے محبت کرتے ہیں ان سب سے تو محبت فرما۔ یہ رسول پاک کی دعا ہے۔ تو شہید کربلا امام علی مقام سیدنا امام حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 4 ہجری میں پیدا ہوئے ہیں، مدینہ طیبہ میں آپ کی ولادت پاک ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ہجرت کو 4 سال ہوئے تھے۔ 7ویں دن آپ نے عقیقہ فرمایا اور آپ کا نام حسین رکھا، اور اس شہزادے کی پرورش میں اتنے ناز و نعم کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس وقت ایک بیٹے تھے حضرت ابراہیم جو بی بی ماریا قبطیہ کے پیٹ سے تھے، اسی وقت یعنی ان کی عمر بھی تقریباً 6 ماہ کے آس پاس تھی، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاطمۃ الزہرا کے نونہال حضرت امام حسین کو اور حضرت ابراہیم کو دونوں کو لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم گود میں ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے تھے۔ جبرائیل امین آئے، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی منشا یہ ہے ان دونوں میں سے کسی ایک کو آپ رکھ سکتے ہیں، ایک طرف بیٹا ہے، 2 بیٹوں کے انتقال کے بعد یہ تیسرے بیٹے تھے ابراہیم، اور ایک طرف نواسا ہے حسین، دونوں کی طرف میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دیکھتے رہے، اور اس کے بعد ارشاد فرمایا جبرائیل میں نے اپنے نواسے پر اپنے بیٹے کو قربان کر دیا۔ چند ہی دن نہ گزرے تھے کہ حضرت ابراہیم کا انتقال ہوا، اس کا غم تھا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو
6 माह के बाद इब्राहिम रदी अल्लाह ताला अन्हु इंतकाल हुए थे, लेकिन हमेशा सहाबा में ये फरमाते मेरे आका कि हुसैन वो है जिस पर मैंने अपने बेटे को कुर्बान किया। वजह यह है कि बेटे के इंतकाल पर गम मुझे होता, लेकिन हुसैन के इंतकाल पर मेरी बेटी फातिमा भी गमगीन होती और मैं भी गमगीन होता। ये नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के शहजादे गुलगू कबा, जिनको कहा गया है हैदर कर्रार के लाल, बचपन से ज़हीन व फतीन थे, और क्यों ना हो जिन्होंने रसूलुल्लाह का लुआबे पाक चूमा हो, जिनकी जिंदगी की इब्तिदा ही हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के आगोश तरबियत में हुई हो। सिर्फ 2.5 साल की उम्र थी सैयदना इमाम हुसैन की। मस्जिद नबवी शरीफ में जाया करते थे। 2.5 साल की उम्र कितनी होती है, बहुत छोटी सी। मस्जिद नबवी में जाते और वापस घर आते हजरत फातिमा से कहते अम्मी जान मैं बताऊं नाना कैसे खुतबा देते हैं, मिंबर पर हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कैसे चढ़ते हैं, और मां को सामने बिठाते, एक छोटा सा तख्त रखते और उस पर चढ़ते। हजरत फातिमा उनके खुतबे के अल्फाज सुनती। एक दिन अपने शोहर नामदार हजरत अली से कहा तुम्हें पता है मेरा बेटा हुसैन इतनी सी उम्र में जाता है मस्जिद नबवी और रसूलुल्लाह का खुतबा सुनकर आता है और मुझे फिर सुनाता है। हजरत अली ने कहा मैं भी देखना चाहता हूं। वो छुप कर एक पर्दे के पीछे खड़े रहे और खुतबा रसूल होने के बाद इमाम हुसैन नन्ही नन्ही टांगे हैं, छोटा सा कद है, घर तशरीफ लाए। मां ने कहा बेटा आज नाना ने क्या खुतबा दिया, कहा पूरा सुनाता हूं। उस तख्त पर चढ़ गए, क्योंकि हजरत अली सामने होते तो नहीं कहते। तख्त पर चढ़ गए और उसके बाद खुतबा शुरू किया। अल्हम्दुलिल्लाह कमा यंबगी ली जलाली वजहिल कदीम। रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के वो अल्फाज कुदसिया बयान करते रहे, हजरत अली सुनते रहे। पूरा खुतबा मिन व अन लफ्ज ब लफ्ज हजरत इमाम हुसैन ने सुनाया था। 2.5 साल की उम्र में हजरत अली बाहर आ गए और कहा फातिमा मैं ये इस बात में हैरत में हूं कि 2.5 साल की उम्र में हुसैन ने वो याद किया जो बूढ़े अपने जमाने में याद नहीं कर सकते या बड़ी उम्र के लोग याद नहीं कर सकते। और उसके बाद सैयद कायनात की तरफ देखते हुए हजरत अली ने कहा सच फरमाया रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कि इन दोनों शहजादों को रसूलुल्लाह की विरासत मिल गई है और हुसैन से मेरे आका का दीन चलेगा। एक मर्तबा सैयदा कायनात फातिमा ज़हरा हुजूर की बारगाह में आई दोनों बच्चों को लेकर और कहने लगी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन दोनों बच्चों को कुछ अता करें। हुजूर ने उन दोनों को देखा और कहा कि हसन को मैंने अपनी बहादुरी और अपनी सरदारी अता कर दी और हुसैन को शुजाअत और इस्तिकामत और दिलेरी मैंने अता कर दी। इमाम हुसैन को और सखावत अता कर दी। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के अखलाक हमीदा से इन दोनों बच्चों ने पाया है और इन दोनों बच्चों की नाराजगी को कभी हुजूर बर्दाश्त नहीं करते थे। यानी इनके दिल आजारी को हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पसंद नहीं फरमाते। मशहूर वाकया है, दोनों बच्चों ने तख्तियों में एक तहरीर लिखी और अपनी माँ के पास आए और कहा माँ फैसला करके बताओ हसन की तख्ती अच्छी है कि हुसैन की तख्ती अच्छी। स्लेट पर जो लिखा जाता था पहले, सैयदा कायनात ने देखा और फैसला करना उनके लिए मुश्किल था कि किसकी तख्ती को अच्छा कहा जाए। एक को कहें तो दूसरे को गम ना हो, दिल आजारी ना हो। कहा बेटा ये फैसला तुम अपने बाबा के पास ले जाओ, अब्बा जान तुम्हारे फैसला करेंगे। हैदर कर्रार के पास दोनों शहजादे आए, उन्होंने भी देख करके ये महसूस किया कि अगर हसन की तख्ती को अच्छा कहूं तो हुसैन को बुरा ना लगे और हुसैन की तख्ती को अच्छा कहूं तो हसन को बुरा ना लगे। आपने कहा बेटा ये फैसला मुझे नहीं आएगा। जो हैदर कर्रार बड़े बड़े मुकद्दमात के फैसले करते थे वो अपने इन दो शहजादों की दिल आजारी पसंद न करते हुए कहा ये फैसला रसूलुल्लाह के पास ले जाओ। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास ये दोनों छोटी उम्र के शहजादे आए और अपनी तख्तियां दिखाकर पूछा कि किसकी तहरीर अच्छी है। वो रसूल कायनात मालिक व मुख्तार नबी अहमद मुश्तबा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बगौर देखते रहे और फिर आपने भी इरशाद फरमाया ये फैसला मैं अल्लाह के हवाले करता हूं।
اللہ کے حوالے کرتا ہوں رب العالمین تو فیصلہ فرما میرے حسن کی تختی اچھی ہے کہ حسین کی تختی اچھی ہے. اللہ کریم نے جبرائیل امین کو جنت سے ایک سیب دے کر بھیجا, کہا یہ سیب اوپر سے گراؤ, جس کی تختی پر گرے اس کی تختی اچھی مانی جائے گی. جبرائیل امین نے اوپر ہوا سے ان دو تختیوں پر وہ سیب گرایا. یہ واقعہ جہاں پیش آیا تھا مدینے کا وہ ایک علاقہ کافی سالوں تک محفوظ رکھا گیا تھا. دونوں بچے تختیاں لیے کھڑے تھے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ دیکھ رہے ہیں, حیدر کرار دیکھ رہے ہیں اور فاطمہ الزہرا دیکھ رہی ہیں یہ فیصلہ اللہ کا کیا ہوگا. دونوں تختیاں جب لے کر کھڑے تھے, سیب آسمان سے گرا اور آدھا آدھا ہو کر دو ٹکڑے ہو کر آدھا ادھر گرا اور آدھا ادھر گرا. رب کو بھی یہ منظور نہیں تھا کہ دونوں میں سے کسی کی دل آزاری ہو. رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے دونوں کی تختیاں پسند فرمائی. عزیزان گرامی وقات, ایک مرتبہ حضور گھر تشریف لائے, فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے پوچھا شہزادے کہاں ہیں؟ کہا میں ڈھونڈ رہی ہوں, کب سے غائب ہیں, نہیں نظر آتے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خود باہر نکلے. حضرت فاطمہ بے قرار تھی, بے چین تھی, اور اس کے بعد ڈھونڈنے پر ایک درخت کے نیچے دونوں شہزادے سوئے ہوئے ہیں. حضرت فاطمہ گھبرائی آئی, حضور نے فرمایا نہ گھبراؤ, یہ دونوں شہزادے تنہا نہیں سو رہے ہیں, اللہ کے فرشتوں کی جھرمٹ سایہ کیے ہوئے ہیں, ان کی حفاظت پہ اللہ نے لگایا ہوا ہے. ایک مرتبہ دونوں بچوں کی کشتی ہو رہی ہے گھر کے اندر, اور بچوں کو کشتی کھیلنے کی پریکٹس کروائی جاتی تھی کیونکہ وہ خاندان نبوت ہے اور عرب کے لوگ بچپن سے بہادر بناتے تھے, سپاہی بناتے تھے. امام حسن بڑے ہیں اور امام حسین چھوٹے ہیں, اور دونوں کو رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کشتی لڑوا رہے ہیں. لیکن حضور کس کی طرفداری کر رہے تھے؟ امام حسن کی, بڑے بیٹے کی. اور ہمیں حسن کو کہہ رہے تھے کہ حسن تم حسین کو ادھر سے پکڑ لو, ادھر سے پکڑ لو, ادھر سے گراؤ, ادھر سے گراؤ. حضرت فاطمہ دیکھ رہی تھی اور عرض کیا ابا جان عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ چھوٹے بیٹے کا ساتھ لیا جاتا ہے, جو چھوٹا ہوتا ہے اس کی حمایت میں ماں باپ کھڑے رہتے ہیں, آپ تو بڑے حسن کا ساتھ دے رہے ہیں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر فرمایا فاطمہ تم نہیں دیکھ رہی, ادھر سے حسین کی سپورٹنگ میں جبرائیل امین اترے ہوئے ہیں, وہ ان کی حمایت میں ہے, اور ادھر سے میں حسن کے لیے کھڑا ہوں. یہ وہ گھرانہ تھا, ایک طرف سید الملائکہ ہے اور ایک طرف سید الانبیاء ہے. میرے عزیزو دنیا میں ایسا گھرانہ نہ ہوا تھا نہ قیامت تک ہوگا. جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والتسلیم ان کے گھر بھی آتے تو انداز کیا تھا, بے اجازت ان کے گھر میں جبرائیل آتے نہیں. قدر والے جانتے ہیں عز و شان اہل بیت, اور اسی لیے امام حسن رضا بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا ہے کہ مدح خان اہل بیت ہے, کس زبان سے ہو بیاں, مدح خان اہل بیت خود خدائے پاک کرتا ہے ان کی پاکی کا بیان. عزیزان گرامی وقار, نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیثیں اپنی جگہ پر, لیکن قرآن یہ کہتا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اللہ تبارک و تعالی اس گھر والوں کے لیے یہ چاہتا ہے کہ ہر طرح کی برائی سے اور ہر طرح کی علائش اور نجاستوں سے اس گھر کو خوب پاک کر دے. اللہ کا یہ فرمان کہ اس گھر کے لیے اللہ فرماتا ہے ہر طرح کی نجاست اور ہر طرح کی علائش سے میرے نبی کے گھرانے کو اللہ نے پاک فرما دیا ہے. اور دوسری آیت وہ بھی ہے, اس گھرانے کی فضیلت میں آپ کو پتا ہے, دونوں بچے ایک بار بیمار ہوئے تو گھر والوں نے یہ منت کر لی تھی. حضرت فاطمہ کی جو کنیز تھی فضہ, انہوں نے منت کر لی تھی کہ اگر یہ بچے صحت یاب ہو جائیں تو 3 روزے رکھیں گے. پورے گھر والے, بچے صحت یاب ہو گئے, روزہ رکھا, لیکن گھر میں قناعت فاقہ کشی ایسی ہوتی تھی کہ حضرت علی دن بھر مزدوری کر کے جو رقم لاتے تھے 2 درہم, جس سے آٹا اتنا خریدا جا سکتا تھا 5 روٹیاں بن سکتی تھی. حضرت علی آٹا لے کر آئے شام کے وقت اور روٹیاں بنائی, 5 روٹیاں. اسی وقت دسترخوان پر جب بیٹھے افطار کے لیے ایک مسکین آیا اور کہنے لگا اے اہل بیت, اے رسول اللہ کے لجپال گھرانے والوں, سخی گھرانے, میں بھوکا ہوں مجھے کھلاؤ. 5 روٹیاں اس مسکین کی جھولی میں ڈال دی, پانی پی کر افطار کر لیا. دوسرا دن آیا, انہوں نے پھر روزہ رکھا.
اور آج کے دن حضرت علی دن بھر کام کرتے رہے اور پھر رات شام کے وقت مختصر سا آٹا لائے اور پھر روٹیاں گوندی گئیں، اور 5 روٹیاں بنی تھی کہ افطار کے عین وقت ایک یتیم بچہ آیا اور کہا میرا باپ نہیں، میں نے تو کئی دن ہو گئے نرم غذا کھائی نہیں، مجھے کھانا نہیں ملا ہے۔ اہل بیت کا گھرانہ یہ روٹیاں اٹھا کر بھی دے دیا۔ تیسرا دن تھا روزے کا، آج کے دن بھی یہ مزدوری کے بعد جو آٹا لایا گیا 5 روٹیاں بنی، افطار کا وقت تھا، عنقریب ایک جیل سے چھوٹا ہوا قیدی آیا، کہا زمانہ بیت گیا، جیل میں مجھے کھانا نہیں ملا، میں نے لوگوں سے پوچھا کہ کھانا کہاں مل سکتا ہے تو لوگوں نے تمہارے گھر کی طرف اشارہ کیا، یہاں سے کوئی خالی جاتا نہیں ہے۔ حضرت فاطمہ نے پوری روٹیاں اٹھا کر اس قیدی کو بھی دے دیا۔ پہلا دن مسکین کھایا، دوسرے دن یتیم کھایا، تیسرے دن جیل کا قیدی کھایا، اور 3 دن کے بعد ان کا پیٹ پیٹ سے لگ گیا۔ یہ طاق میں دبکے ہوئے بیٹھے تھے بچے دیوار کے اندر، اور گھر کے اندر کسی کو آواز نکالنے تک کی طاقت نہیں تھی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گھر میں تشریف لائے، دیکھا ان کی آنکھیں اندر جا چکی ہیں، پیٹ دبا ہوا ہے اور کوئی اٹھنے کے قابل نہیں۔ پوچھا فاطمہ کیا بات ہے، کیا حال ہے، یہ بیمار ہو یا کس بات کی یہ اس طرح کا غم ہے؟ حضرت فاطمہ نے واقعہ سنانا چاہا۔ اسی اثنا میں جبرائیل امین علیہ السلام آیت قرآن لے کر نازل ہوئے، آیت قرآن لے کر کے آئے، اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ دہر میں یہ ارشاد فرمایا، انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا۔ یہ آیت ہے سورہ دہر کی 29ویں پارے کی، کہ اہل بیت نے ایک دن مسکین کو، ایک دن یتیم کو اور ایک دن قیدی کو کھانا کھلایا، اور ان سے کوئی جزا نہیں مانگی، ان سے کوئی بدلہ نہیں مانگا۔ اے رسول محترم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ اللہ کی طرف سے فرمان تھا، آپ اپنے گھر والوں کو بشارت دے دیں کہ وہ اللہ کے امتحان میں کامیاب ہوئے، نہ مسکین آیا، نہ یتیم آیا، نہ قیدی آیا، وہ جو بھی آیا تھا وہ اللہ کا فرشتہ تھا جو اہل بیت کا امتحان لے رہا تھا، پھر جنت کا دسترخوان ان کے گھر پر اتارا گیا۔ عزیزان گرامی وقار، یہ ہے اہل بیت اطہار کی مختصر جھلکیاں میں آپ کے سامنے رکھا ہوں، تاکہ ہمارا ذہن تیار ہو ہم کس گھرانے کی بات سننے جا رہے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے عیسائیوں سے مباہلہ کرنے کے لیے میرے آقا نکلے تھے، حق و باطل کے درمیان فیصلہ کن یہ معاملہ ہوتا ہے مباہلہ۔ عیسائیوں نے چیلنج کیا تھا، حضور نکلے تھے، لیکن اللہ نے فرمایا اے رسول آپ اپنے بیٹوں کو لے لیں، اپنے بیویوں، اپنی عورتوں کو لے لیں اور خود بھی جائیں۔ اس وقت رسول پاک اس مباہلے کے لیے جن کو لے کر چلے تھے وہ کون تھے؟ حضرت علی تھے، حضرت فاطمہ تھی، حضرت امام حسن اور امام حسین۔ انہی لوگوں کو لے کر رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نجران گئے تھے۔ عیسائیوں کا جو بڑا پادری تھا وہ پہلے تو بہت ڈینگے مار رہا تھا کہ ہم مباہلہ کریں گے، بعد میں جب حضور کو دور سے آتے ہوئے دیکھا، اپنی چھت پر کھڑے ہو کر سارے عیسائیوں کو بلایا اور پوچھا کس کو تم نے بلا لیا مباہلے کے لیے؟ کہا یہ عرب کے جنہوں نے رسالت کا دعویٰ کیا ہے۔ اس عیسائی پادری نے کہا منع کر دو، ختم کر دو یہ مباہلہ۔ کہتا ہے قسم اس خدا کی جس کی ہم عبادت کرتے ہیں، اگر مباہلہ ہو گیا تو یاد رکھ لینا قیامت تک روئے زمین پر پھر کبھی کوئی عیسائی آ ہی نہیں سکے گا۔ یہ سچے رسول کا چہرہ ہے، اور ان کے ساتھ جو شہزادے ہیں یہ گلگوں قبا، ان کے چمکدار چہرے سچائی کی علامت ہے۔ یہ وہ خاندان نبوت ہے، یہ وہ خاندان اہل بیت ہے۔ عزیزان گرامی اوقات، لیکن المیہ یہ ہے کہ اس رسول کی امت نے اسی خاندان کو بے آب و دانہ اس طرح سے تڑپایا ہے کہ روحیں کانپ جاتی ہیں۔ ایک عام آدمی کے ساتھ ہونے والے حادثات کو بھی ہم سیریسلی لیتے ہیں اور غم ہوتا ہے، اور جہاں سے ہماری عقیدت جڑی ہوئی ہے، جہاں سے ہماری محبتیں وابستہ ہیں، اس خاندان کے لیے ہم جان لٹانے کو تیار ہوتے ہیں۔ تب پھر ان پر آئے ہوئے ان تمام معاملات کو سنتے ہیں تو یقیناً کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ معاملات کیا ہوئے اب ہم یہاں سے شروع کرتے ہیں۔ اب یہاں سے ہم
واقعات کربلا کو شروع کرتے ہیں۔ امام علی مقام مدینے سے نکل کر مکہ جا چکے تھے اور مکہ میں کوفہ کے لوگوں کے خطوط آنا شروع ہو گئے اور آپ کوفہ جانے پر بضد تھے، اصرار کر رہے تھے۔ صحابہ نے روکا، منع کیا، کسی نے بھی جانے کا مشورہ نہیں دیا۔ تو پھر اخیر میں امام حسین نے اپنے بھائی امام مسلم بن عقیل کو اپنا وکیل بنا کر بھیجا تھا کہ کوفہ کے حالات دیکھو اور مجھے خبر کرو۔ امام مسلم گئے، حالات اچھے تھے، 60,000 کے قریب لوگ بیعت کے لیے تیار تھے، اور خط لکھ کر کے بھیج دیا امام علی مقام کو کہ آپ تشریف لائیں، کوفہ کے حالات بہت اچھے ہیں۔ لیکن ہوا کیا، یزید نے وہاں کے گورنر کو بدل کر کے نیا جلاد گورنر بنایا، عبید اللہ بن زیاد کو۔ وہ آتے ساتھ ظلم کی ایسی تاریخ اس نے رقم کرنا شروع کر دیا، کوفہ کے بڑے بڑے سرداروں کو گرفتار کیا، دھمکیاں دیا، قتل کیا، صحابی رسول حامی بن عروہ کو قتل کیا، اور جتنے وہاں پر اہل بیت کے جانثار تھے ان کو مارنا شروع کیا، اور امام مسلم بن عقیل کا بھی قتل ہو گیا، ان کے بچوں کا بھی قتل ہو گیا۔ یہ حالات امام حسین تک نہیں پہنچے تھے۔ اب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت جلدی کر رہے تھے کہ کوفہ سے مجھے 2 خط آ گئے میرے بھائی کے کہ حالات اچھے ہیں، مجھے نکلنا ہے۔ اب سنیے، مکہ مکرمہ سے میرے امام نکلتے ہیں، 4 ذی الحجہ کی تاریخ ہے، 6 دن کے بعد تو حج ہونا ہے۔ ذی الحجہ کی 4 تاریخ اور مکہ مکرمہ میں امام علی مقام، دنیا بھر سے قافلے ادھر ادھر سے ہوتے ہوئے مکہ کی طرف رواں دواں ہیں، حاجیوں کا قافلہ آ رہا ہے، لیکن امام علی مقام 4 ذی الحجہ کو مکہ چھوڑ کر روانہ ہو رہے ہیں۔ اس اثنا میں کئی صحابہ درمیان آئے۔ امام علی مقام ہر بات یہی کہتے تھے، اللہ کو جو منظور ہے وہ ہوگا۔ لوگ یہ کہتے تھے کہ کوفہ والے دھوکہ کر جائیں گے، دغا بازی ہیں، آپ کے والد وہیں قتل ہوئے، آپ کے بھائی شہید ہو گئے، اب آپ کے ساتھ کہیں کوفہ والے دھوکہ کر کے آپ کے خلاف تلواریں نہ اٹھائیں۔ امام علی مقام یہ کہتے تھے، لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا، ہم کو ہرگز وہ چیز نہیں پہنچے گی جو اللہ نے نہیں لکھا ہے، اتنا ہی ہمیں ملے گا جتنا اللہ نے لکھ دیا ہے۔ تو بے قافلہ نکلنے کو تیار ہوا تو وہاں پر جو سعید نام کے گورنر تھے مکہ میں، انہوں نے فوجیں بھیج دی امام علی مقام کو روکنے کے لیے۔ عبداللہ بن زبیر کے حامی طاقت کے بل بوتے امام علی مقام کو روکنے کی کوششیں کی، مڈبھیڑ بھی ہو گئی، ہلکی پھلکی جنگ بھی ہو گئی امام علی مقام کے خاندان والوں اور حامیوں سے اور مکہ والوں سے۔ یعنی یہ ایسی دشمنی کی جنگ نہیں تھی، محبت میں وہ امام علی مقام کو روکنا چاہ رہے تھے۔ یہاں تک کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ کی سرحدوں سے نکل گئے۔ بیچ راستے میں فرزدق نام کا ایک شاعر ہے بہت مشہور، اس سے ملاقات ہوئی، پوچھا کہاں کا ارادہ ہے؟ آپ نے کہا کوفہ جا رہا ہوں۔ اس نے اس وقت جو اشعار عربی میں کہے تھے وہ آج تک محفوظ ہیں۔ کہا اے امام، آپ کوفہ جا رہے ہیں، ہو سکتا ہے ان کے دل آپ کے ساتھ ہیں لیکن تلواریں بنو امیہ کے ساتھ ہیں، یزید کے ساتھ ہیں، ان کی تلواریں ہیں، وہ بات کچھ اور کرتے ہیں اور کام کچھ اور کرتے ہیں، آپ ان کی باتوں پر بھروسہ کر کے جا رہے ہیں۔ امام علی مقام نے کہا میرے پاس اتمام حجت کے لیے جانا ضروری ہے۔ انہوں نے یہ کہا ہے کہ اگر میں نہ آؤں تو قیامت کے دن میرے خلاف گواہی دے دیں گے۔ تو یہ سب باتیں ہوتی رہی، تھوڑی منزل اور طے ہوئی تھی۔ میں یہ بھی بتا دوں امام علی مقام کے اس قافلے میں کتنے لوگ تھے، تقریباً یہ 82 لوگوں کا قافلہ بنا تھا، 82، جس میں حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے شہزادے یعنی امام حسین کے جو بھائی حضرت علی کی دوسری بیویوں سے جو تھے وہ سب اس میں موجود تھے، عبداللہ بن علی، ابو بکر بن علی، عمر بن علی، زید بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم، اور امام مسلم بن عقیل کے 2 بیٹے تو شہید ہو گئے تھے، 3 بیٹے امام حسین کے ساتھ اور تھے۔ امام حسن کے اپنے سگے بھائی کے 3 بیٹے ان کے ساتھ تھے، اور امام حسین کے خود کے 3 بیٹے بھی تھے، امام زین العابدین، علی اکبر اور علی اصغر، تینوں الگ الگ بیویوں سے تھے۔ یہ امام علی مقام کے قافلے میں تھے، اور پھر آپ کی سگی بہن سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا وہ ساتھ تھیں، اور امام حسین کی چھوٹی بیٹی
سیدہ سکینہ وہ بھی ساتھ تھیں. ان کی سگائی ہو چکی تھی امام قاسم کے ساتھ جو امام حسن کے بڑے بیٹے تھے, اور سیدہ سکینہ کی عمر اس وقت 9 سال کی تھی, وہ ساتھ ہوئی. اور امام علی مقام کی 2 بیویاں ساتھ میں تھیں, ام رباب اور شہر بانو. اور اس قافلے میں اہل بیت کے دیگر افراد بھی تھے, حضرت جعفر طیار کے بیٹے بھی تھے اور حضرت مسلم بن عقیل کے بیٹے بھی تھے. اس طرح سے یہ قافلہ اور کچھ جانثاروں سے مل کر, جو دوسرے چاہنے والوں سے مل کر 82 کی تعداد کو پہنچا. بیچ راستے میں تھے تو سیدہ زینب کے 2 بیٹے عون و محمد, یہ دونوں آئے اپنے باپ کا خط لے کر. ان کے باپ عبداللہ بن جعفر ہیں, امام حسین کے بہنوی, سگے بہنوی بھی ہیں, اور حضرت جعفر طیار کے بیٹے یعنی امام حسین کے چچیرے بھائی بھی تھے. وہ بہت محبت کرتے تھے امام پاک سے. انہوں نے خط لکھ کر کے بھیجا اپنے 2 بچوں کو, بیچ راستے میں بھیجا, کہا اللہ کا واسطہ دیتا ہوں, نبی رحمت کا واسطہ دیتا ہوں, آپ اکیلے نہیں ہیں, اگر آپ چلے گئے تو پوری دنیا میں اندھیرا چھا جائے گا. ہم کوفہ والوں کے حوالے آپ کو نہیں کر سکتے, رسول اللہ کے خاندان کے چشم و چراغ ہیں آپ واپس چلے آئیں. مکہ آپ کے لیے امن و سکون کی جگہ ہے. امام علی مقام نے خط پڑھا اور آنکھوں سے آنسو آئے اور کہا میں وہ کام نہیں کر سکتا, اگرچہ سارے لوگ مشورہ دے رہے ہیں, لیکن ایک بات مجھے اس بات کو کرنے پر مجبور کرتی ہے. پھر جو ایک صحابی تھے انہوں نے آ کر پوچھا آخر کیا بات ہے کہ اتنے لوگ مشورہ دے رہے ہیں آپ کو نہ جانے کا, اور آپ ضد کر رہے ہیں جانا ہی ہے کوفہ. اور تھوڑی ہی دیر کے بعد امام مسلم بن عقیل کی شہادت کی خبر بھی آ گئی. امام حسین بار بار انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے تھے اور غم کرتے تھے کہ میں نے اپنے معتمد بھائی کو وکیل بنا کر بھیجا اور ان کے ساتھ یہ معاملات ہو گئے. جب یہ حالات سنتے ہیں امام علی مقام, اس کے بعد ایک صحابی نے کہا بھی کہ آپ ضد کیوں کر رہے ہیں, تو حسین کے سامنے ایک بات تھی. کہا میں نے خواب میں رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیکھا ہے, حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مجھ سے کچھ بیان فرمایا اور میں نے وعدہ کیا, اس وجہ سے مجھے جانا ہی ہوگا. صحابی نے پوچھا ہمیں بھی بتائیں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آپ سے کیا وعدہ لیا اور آپ نے کیا وعدہ کیا اور کیا بیان ہوا. امام علی مقام نے کہا نہ میں نے یہ خواب کسی کو بتایا اور نہ بتاؤں گا جب تک کہ میں اس دنیا سے چلا نہ جاؤں. یہ رازوں میں سے ہے, میں نے اللہ کے رسول سے وعدہ کیا ہے. یہ مسئلہ تھا جس کی وجہ سے امام علی مقام کئی لوگوں کے مشورے آتے رہے لیکن آپ واپس پلٹنے کو تیار نہیں ہوئے. ایک مقام پر پہنچے, عبداللہ بن متی وہاں پر ایک شخص تھے, انہوں نے آپ کا استقبال کیا کنویں کے پاس. انہوں نے بھی کہا آپ کوفہ جا رہے ہیں, کوفہ کے لوگ اچھے نہیں ہیں. اور وہاں پر ایک قاصد آیا کوفہ کی خبریں لے کر, ہانی بن عروہ کے ساتھ کیا کیا گیا, مسلم بن عقیل کے ساتھ کیا کیا گیا, ان کے پیروں میں ہاتھوں میں رسی باندھ کر کے ہانی بن عروہ کو گلیوں میں کھینچا گیا ہے, ان کی ہڈیاں چکنا چور ہو گئی, توڑ دیا گیا ہے اور نہایت ہی دردناک انداز میں ان کو قتل کر دیا گیا ہے. یہ خبریں سن کر امام حسین اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ غمگین ہو گئے, اور اس کے بعد آپ اپنے قافلے کو لے کر تھوڑا اور آگے بڑھے لیکن ٹھہر گئے. پھر قافلے کے اندر رات کا وقت تھا, اپنے خاندان والوں کو سمیٹ کر کے خطبہ دیتے ہیں اور کہتے ہیں اے لوگوں کوفہ سے ایک بری خبر آ چکی ہے, اے میرے خاندان والوں اس خبر کو سن لو. آپ نے کہا میرے معتمد وکیل اور میرے معتمد بھائی مسلم کو کوفہ والوں نے شہید کر دیا. ابن زیاد گورنر بن کر وہاں آیا اور کوفہ والوں کے دل بدل گئے, انہوں نے ان کے بچوں کو بھی شہید کیا ہے, صحابی رسول کو بھی شہید کیا ہے. لہٰذا میں تمہیں اختیار دیتا ہوں کہ آپ یہاں سے جو پلٹنا چاہے وہ پلٹ جائے, جو جانا چاہے وہ چلا جائے, اس لیے کہ اب ہمارے لیے کوفہ کی سرزمین بھی ہماری پناہ گاہ نہیں رہی. یہ سن کر کے کچھ عرب کے قافلے یا عرب کے لوگ جو ساتھ ہوئے تھے وہ ایک کے بعد دیگرے چھٹتے چلے گئے, نکل گئے, اور یہ قافلہ جانثاروں کا وہی باقی رہ گیا جو مدینے سے چلا تھا.
اس میں جو اہل بیت نبوت کے افراد تھے وہ کھڑے ہو کر کے کہتے ہیں، امام مسلم بن عقیل جن کی شہادت ہوئی ہے ان کے 3 بیٹے اور بھی تھے امام حسین کے ساتھ، کھڑے ہو کر کہتے ہیں اب جب ہمارے باپ کا انتقال ہو ہی گیا ہے تو ہم اس وقت تک واپس نہیں پلٹیں گے جب تک ہمارے باپ کا بدلہ نہ لے لیں یا قصاص نہ لے لیں، یا پھر ہم بھی قتل ہو کر شہید ہو کر اپنے والد محترم کے پاس نہ پہنچ جائیں۔ امام علی مقام سے دوسرے شہزادے کہتے ہیں آپ ہمیں پلٹنے کی بات کر رہے ہیں اور آپ کو ہم اس طرح تنہا چھوڑ کر کے جا سکتے ہیں؟ آپ کے بعد زندگی کا کوئی مزہ ہی نہیں ہے، آپ کے بعد زندگی جینے کا کوئی معنی ہی نہیں ہے۔ امام حسین کی بات پر ایک شہزادہ یا خاندان کا ایک فرد بھی ٹس سے مس نہیں ہوا، یہ قافلہ چل پڑا، امام علی مقام چلتے رہے۔ بیچ میں ایک جگہ ایسی آئی جہاں زہیر بن قین بجلی، ایک ایسے عرب کے بہت مشہور آدمی ہے، وہ حج کر کے واپس جا رہے تھے، ان کو اہل بیت سے پہلے کوئی عقیدت نہیں تھی۔ امام حسین نے ان کو بلوایا، وہ خیمے میں تھے، انہوں نے منع کر دیا میں ملنا نہیں چاہتا۔ بیوی جو تھی گھر میں بیٹھی، یہ خیمے میں تھی، اور ایسی ڈانٹ لگائی، کہا زہیر تجھے پتا ہے رسول اللہ کا بیٹا بلا رہا ہے اور انکار کرنے کی مجال کیسے تیری؟ آج اس سے بہتر موقع کیا ہو سکتا ہے؟ جا امام علی مقام سے ملاقات کر کے تو آپ زہیر بن قین بجلی آئے اور امام حسین سے ملاقات کی۔ ایک ہی ملاقات ایسی تھی کہ چہرہ ابن رسول کو دیکھ کر کے فدا ہو گئے۔ کہا کہاں کا ارادہ؟ کہا کوفہ کا۔ زہیر بن قیم کو اپنا واقعہ بتایا اور جو جو حالات تھے بتایا۔ زہیر بن قیم بجلی جو پہلے اہل بیت سے عقیدت نہیں رکھتے تھے لیکن اب حالات ایسے کہ اپنے خیمے میں آئے اور اپنی بیوی سے کہا میں تجھے طلاق دیتا ہوں، تو واپس چلی جا، اپنے بھائیوں کے ساتھ واپس چلی جا۔ کہا اتنا اہم کیا معاملہ ہو گیا؟ کہا اس لیے کہ اب میں رسول اللہ کے شہزادے کے ساتھ اس نیت سے جا رہا ہوں کہ واپس اس دنیا میں کبھی نہیں آنا ہے، مجھے آنا نہیں ہے، میرا انتظار نہ کرنا۔ مال و دولت اسباب سب دے دیا اپنی بیوی کو اور بھیج دیا اور کہا میں امام پاک کے ساتھ جاتا ہوں۔ یہ زہیر بن قین بجلی یہ وہ شخص ہے جو میدان کربلا میں پہلے اترنے والوں میں نام ہے۔ یہ یہاں سے 7 جو ہوئے اور پھر یہ امام علی مقام کا قافلہ جب آگے بڑھتا ہوا ایک علاقہ زبال آیا، وہاں پر انہوں نے قیام کیا۔ تو اب یہاں پہنچتے پہنچتے امام علی مقام کے قافلے کو 1 محرم آ چکی تھی، محرم کی پہلی تاریخ تھی اور اس وقت 60ویں ہجری چل رہی تھی۔ 1 محرم کی تاریخ تھی۔ عبید اللہ بن زیاد نے جب اسے یہ خبر ملی کہ یہ مکہ سے نکل چکے ہیں امام حسین اور یہ کوفہ آنے والے ہیں، تو اس نے حر بن یزید، ایک ایسے پہلوان کو جس کی کوفہ میں بڑی دھاک تھی، وہ پہلوان بہت مشہور تھا، حر بن یزید کو 1000 کا لشکر دے کر بھیجا کہ حسین کو روک لینا راستے پر اور ان کو ادھر ادھر ہونے نہ دینا، یہاں تک کہ ان کو مجبور کر کے کسی نہ کسی طرح سے جھکا کر مطیع و فرما بردار بنا کر میرے پاس لانا۔ حر بن یزید یہ پہلا لشکر ہے جو کوفہ سے نکلا تھا امام علی مقام کے راستے کو روکنے کے لیے۔ 1000 کا لشکر لے کر کے وہ آیا اور جیسے امام علی مقام کے پاس پہنچا تو امام حسین نے دیکھ کر سمجھ لیا کہ اب حالات بدل چکے، یہ وہ لوگ ہیں جو خط لکھ لکھ کر کے مجھے بلائے تھے اور وہ لوگ اس فوج میں آج سامنے آئے ہوئے۔ آتے ساتھ حر بن یزید سے پوچھا کیا بات ہے، کس بات کا پیغام لے کر آئے ہو؟ کہا سنا ہے آپ نے بغاوت کی ہے خلافت حقہ کے خلاف اور آپ کو گورنر کوفہ عبید اللہ بن زیاد کی طرف سے یہ پیغام سناتا ہوں کہ آپ اس طرح سے بغاوت کا پیغام لے کر علم لے کر نہیں چل سکتے، آپ کو میں مجبور کر کے مطیع و فرما بردار کر کے لے کے جاؤں گا۔ امام حسین نے اس سے بات کی، کہا حر بن یزید تیری ماں تجھ پر روئے، کیا تو یہ سوچتا ہے کہ رسول اللہ کا نواسا ایک فاسق و فاجر شخص کے سامنے مطیع و فرما بردار ہوگا؟ مرد حق باطل کے آگے مات کھا سکتا نہیں، سر کٹا سکتا ہے لیکن سر جھکا سکتا نہیں۔ حر بن یزید سے کہا تو جواب میں حر بن یزید نے کہا اے حسین، عرب کا کوئی دوسرا آدمی مجھے یہ کہا ہوتا کہ تیری ماں تجھ پہ روئے تو میں اس کو پلٹ کر کے جواب دیتا،
لیکن مجھے آپ کی ماں کی حرمت پاتا ہے. میں آپ سے یہ بات نہیں کہہ سکتا کہ آپ کی ماں پر روئے. میں ادب کرتا ہوں, آپ کی ماں رسول اللہ کی بیٹی ہیں. اتنی تو عقیدت حر بن یزید کے دل میں تھی. امام حسین سے کہا کہ آپ کیوں نکلے ہیں اور کیا چاہتے ہیں؟ امام حسین نے کہا پہلی بات تو یہ ہے کہ نہ میں خود اپنی مرضی سے آیا, بلکہ تم کوفہ کے 12,000 کے قریب لوگوں نے خط لکھ کر کے مجھے بلایا, اور کئی مرتبہ قافلے آئے ہیں مکہ دعوت دینے کے لیے. حر بن یزید نے کہا ہم ان میں سے نہیں ہیں جنہوں نے آپ کو دعوت دی تھی. امام حسین نے وہ خطوں کا تھیلا نکالا جس میں پورے خطوط تھے, انڈیل دیا اور کہا یہ خط دیکھو, یہ خط دیکھو, یہ خط دیکھو, اس میں لوگوں کی مہریں ہیں, دستخطیں ہیں. حر بن یزید نے سب خط دیکھے اور اس کے بعد کہا یہ اور لوگ ہیں جنہوں نے آپ کو بلایا, ان میں سے ہم نہیں ہیں, ہم نہیں ہیں. حالانکہ اس کی فوج میں کئی لوگ تھے جن کی دستخطیں موجود تھیں. امام حسین ان کو پکار کر کے پوچھتے تھے, لیکن وہ سارے کمینہ خصلت لوگ اپنے سر جھکائے کھڑے تھے, بات نہیں کرنا چاہتے اور کہتے کہ ہم نے اس طرح سے آپ کو نہیں بلایا تھا, اس طرح سے نہیں بلایا تھا. بات بدل گئی تو پھر امام حسین نے کہا دیکھو اگر معاملات ایسے ہیں کہ تم نے نہیں بلایا ہے مجھ کو تو واپس جانے دو مجھ کو, اور اگر تم یہ چاہتے ہو کہ میں کوفہ نہ آؤں تو مجھے واپس جانے دو, میں واپس چلا جاؤں گا. یا اگر تم یہ چاہتے ہو کہ میں کوفہ نہ آؤں تو مجھے دمشق لے کر کے چلو یزید کے پاس, میں بات کر لوں گا, جیسے میرے بھائی امام حسن نے امیر معاویہ سے بات کی تھی, میں بات کروں گا. اور یہ بھی منظور نہیں ہے تو پھر مجھے کسی ساحل سمندر کی طرف بھیج دو, میں اپنی بقیہ زندگی وہاں گزار لوں. یہ اتمام حجت کے لیے امام حسین نے کہا تھا, کیونکہ اپنی طرف سے یہ کہنا ضروری ہے کہ زبردستی اپنی جان کو جوخم میں نہیں ڈالنا ہے, اپنے خون سے کسی کو رنگین نہیں کرنا ہے. حر بن یزید نے کہا آپ نے اچھے مشورے دیے ہیں, میں یہ باتیں پہنچاؤں گا عبید اللہ بن زیاد کے پاس, یہ باتیں پہنچاؤں گا. حد تو یہ ہے میرے عزیزوں, نمازوں کا وقت ہوتا, ظہر کا وقت ہوا, امام علی مقام کے ہاں سے اذان ہوئی. آپ نے حر بن یزید سے پوچھا اس کے پاس 1000 کا لشکر ہے, امام حسین کے پاس 82 لوگ ہیں. امام حسین یہ پوچھتے کہ ہماری جماعت قائم ہو رہی ہے, تمہاری نماز الگ ہوگی یا ہمارے ساتھ؟ حر بن یزید کہتا کہ جماعت تو ایک ہی ہوگی, امام آپ ہی ہوں گے. میدان مقابلین کا ہے, دو اپوزٹ جماعتوں کا ہے, لیکن خدا کی قدرت دیکھیں ان ظالموں کے دل میں بھی یہ بات تھی امام تو رسول اللہ کا نواسا ہی, نمازوں کی امامت کے لیے امام حسین ہی تھے. یہاں تک کہ یہ 1 محرم سے لے کر یہ معاملات چلتے رہے, 5 محرم آ گئی, کنٹینیو حر بن یزید امام حسین کے ساتھ تھا. یا تو ان کا راستہ روکتا یا ان کو کسی طرح آگے بڑھنے کے لیے کہتا. ایک جگہ آئی بنی مقاتل, وہاں کے علاقے کو کہتے ہیں, وہاں پہنچنے کے بعد حر بن یزید نے کہا ہم آپ کو مجبور کرنا چاہیں گے اس لیے کہ میں حکم کا پابند ہوں. امام حسین نے کہا میں نے جو 3 شرطیں دی تھی اس کا کیا ہوا؟ کہا میں نے پیغام بھیجا ہے, اس سے پہلے میں کوئی کام نہیں کر سکتا. پھر اسی نے یہ مشورہ دیا کہ ایک کام کریں, آپ کوفہ کی طرف بھی مت جائیں, دمشق کی طرف بھی مت جائیں, تیسرا کوئی راستہ لے لیں, میں آپ کے آگے پیچھے چلتا رہوں گا, جنگ نہیں کروں گا, لیکن جس کام کے لیے مجھے بھیجا گیا وہ کروں گا.